تو ہم نے ڈون کے آج دو ایڈیٹوریل ڈسکس کریں گے جو کہ سی ایس ایس یا پی ایم ایس کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. پہلا ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پاکستان کے اندر نیو ووٹرز کتنے ہوئے ہیں اور انڈیا کے اندر کتنے لوگ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں, پاکستان کے اندر کتنے کرتے ہیں اور ان میں خواتین کی تعداد کتنی ہے. اب ہم اپنی ایجوکیشنل سچویشن کو دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر آخر 23 ملین بچے یعنی 3 کروڑ 30 لاکھ بچے کیوں اسکول نہیں جاتے, کیا وجہ ہے اور اس کا حل کیا ہے. اس تمام صورتحال کو دیکھیں گے تو ہم اس کے امپورٹنٹ ایم سی کیوز کو دیکھتے ہیں. امپورٹنٹ جو ہے وہ ورڈ میننگ کو دیکھتے ہیں. پہلا ہمارا ورڈ ہے وہ ہے سوبرنگ یعنی ہوشیار, نیکسٹ ہے ایکسپلوئٹیشن استحصال کرنا, اور نیکسٹ ہے کڈلڈ یعنی بکھرے ہوئے, نیکسٹ ہے پاتھ وے یعنی راستے. اب ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کی جو ہے ایجوکیشنل صورتحال کیا ہے. تو جناب پاکستان, آپ یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں, پاکستان دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں پر اسکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد پاکستان کی دنیا میں دوسرے نمبر پہ ہے. یعنی پاکستان وہ ملک ہے جو کہ دنیا پر دوسرے نمبر پر ریلائے کرتا ہے کہ جہاں پر بچے اسکول نہیں جاتے. اور پاکستان کے اندر 2 کروڑ 30 لاکھ بچے جن کی عمریں 5 سے 16 سال تک ہیں وہ اسکول نہیں جا رہے. 2 کروڑ 30 لاکھ یعنی آپ کا یہ گولڈن فگر ہے جو کہ آپ کے ایسے کو پاس کروا سکتا ہے. 2 کروڑ 30 لاکھ بچے ہیں. اور اگر ہم سندھ میں اسکول چھوڑنے والے کی بچوں کی تعداد کا موازنہ کریں مثال کے طور پر, تو سندھ میں جناب 54% بچے ایسے ہیں جو اسکول نہیں جا رہے. یعنی سندھ پر ایسے نہیں پیپل پارٹی حکومت کر رہی جناب, یہ ان کے کارناموں میں شامل ہے کہ وہاں پر 54% بچے جو ہیں وہ اسکول نہیں جا رہے ہیں. اور ان کا ایک دوسرا کارنامہ بھی یہاں لکھا ہے کہ 50% جو وہاں کی خواتین ہیں وہ پڑھنا لکھنا ہی نہیں جانتی. یعنی وہ جن کے ووٹ لے کر حکمرانی کرنے آتے ہیں تو جناب ان کی جو 50% خواتین ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہمارے رائٹس کیا ہیں, اسی لیے تو وہ وہاں پر حکمران بنے بیٹھے ہیں. تو جس علاقے میں جو یعنی 50% آبادی جو ہے وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتی عورتوں کی, تو اس کا مطلب ان کے ووٹ تو ہضم کر جاتے ہیں یہ. اور ان کی کارکردگی تو دیکھیں 54% جو ہے بچے وہ اسکولوں سے باہر ہے. اور ہوتا کیا ہے پھر اس کی وجہ سے؟ نمبر 1 غربت آتی ہے, نمبر 2 بے روزگاری, نمبر 3 افراتفری, اور نمبر 4 چائلڈ ابیوز. وہ جسمانی بھی ہو سکتا ہے, جنسی بھی ہو سکتا ہے, اور نفسیاتی بھی ہو سکتا ہے. اور اس کی تازہ مثال رانی پور میں جو واقعہ ہے, جو ایک پیر نے چھوٹی بچی کو زنا کر کے مار ڈالا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک جج کا طیبہ کیس ہے. اس طرح بہت سے کیسز ہیں جو کہ چائلڈ ابیوز کے ریلیٹڈ ہے. اس پر ایڈیٹوریل میں نے کر دیا ہے, آپ پلے لسٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اور جناب اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا پہلا حل تو یہ ہے کہ جو آئین کا آرٹیکل 25A جناب وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر مفت تعلیم دی جائے, پاکستان کے اندر جو ہے مفت تعلیم دی جائے. اور جو دوسرا ہے سول سوسائٹی ایکٹیو ہو, اور نمبر 3 تعلیمی ایمرجنسی لگائی جائے, اور نمبر 4 جناب غیر رسمی سکولنگ کا آغاز کیا جائے تاکہ پاکستان کے اندر جو یہ سچویشن ہے اسے ہینڈل کیا جائے. اس طرح آج کے ہم نے امپورٹنٹ ایڈیٹوریل کو ڈسکس کر لیا. اگر آپ سی ایس ایس پی ایم ایس کی تیاری کر رہے ہیں تو اسکالر اکیڈمی کو وزٹ کریں تاکہ آپ امپورٹنٹ ایڈیٹوریل کے ساتھ اٹیچ ہو سکیں. ابرار احمد کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.